वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं बलोचिस्तान हुकूमत से कोई कोताही हुई, वो तफ्तान बॉर्डर के मामले को सही तरह से अवाम के सामने ना ला सकी। अभी तक 12,500 जायरीन आ चुके हैं, जबकि बैरून मुल्क परवाजों से 2 लाख अफराद आए। जाम कमाल की टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, ये भी कहा कि सूबे में पहले दिन से एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। मुस्तहिक अफराद के लिए कर्जा हुस्ना की स्कीमें भी शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक अहम फैसला होगा और एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज, भारतीय हाई कमीशन की सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं भारत ऐसे इकदाम से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत की तरफ से कशीदगी पैदा करने के इकदाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते से वापसी, 193 अफराद वाघा बॉर्डर की चेकिंग के बाद पाकिस्तान दाखिल हुए। तमाम अफराद को स्क्रीनिंग के बाद 72 घंटों के लिए करंतना मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड के हसूल और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा दफातर दूसरे रोज भी खुले रहे। नादरा मेगा सेंटर के बाहर मर्द और खातीन का हजूम बरकरार, समाजी फासले का ख्याल, ना ही हाथ धोने का इंतजाम किया जा सका। साइलिन के लिए साय का इंतजाम और कुर्सियां लगा दी गई, मगर मेन गेट के बाहर किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया जा सका। साइलिन धूप में खड़े होकर बारी का इंतजार करने पर मजबूर। लाहौर के इलाके थाना फिरोजवाला के हवालात के बाहर सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों का शख्स खाकरोब था। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। लाश और जख्मियों को तीव्र इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 24 मरीजों का इंतकाल, अमवात 486 हो गई। सिंध में 137, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 185, बलोचिस्तान में 21, गिलगित बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 4 मरीज इंतकाल कर चुके। मजीद 755 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 21,501, 5,782 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना बेकाबू, दुनिया बेबस हो गई। इकदामात बेसूद, मरीजों की तादाद 36,40,000, 2,52,000 अफराद रुकमा अजल बन चुके। 12 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके। 49,000 से जायद अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 570 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमेरिका में अमवात की तादाद 59,920 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 12,12,000 से जायद है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,88,000 से जायद। बरतानिया में कोरोना से मजीद 288 अफराद मौत के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 28,737 हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,90,000 से जायद है। स्पेन में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 164 अफराद की मौत हुई। अब तक हलाक होने वालों की तादाद 25,428 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 2,48,000 से तजावुज कर गई। इटली में कोरोना वायरस ने मजीद 195 अफराद की जान ले ली। अब तक मरने वालों की तादाद 29,069 हो गई है, जबकि इटली में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2,11,000 से जायद है। फ्रांस में भी कोरोना ने मजीद 306 अफराद की जान ले ली। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 25,210 से जायद, मुतासर अफराद की तादाद 1,69,000 से तजावुज कर गई।
عالمی وبا کورونا وائرس سے یورپ کے سب سے متاثرہ ملک اٹلی میں 2 ماہ بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی اور معمولات زندگی بحال ہونے لگا. اٹلی میں سیاحتی مقامات اور ٹرین پلیٹ فارمز پر ایک دم سے رش بڑھ گیا. بچے، بوڑھے اور جوان سبھی نے پارکس کا رخ کر لیا. کسی نے ورزش کی تو کسی نے دھوپ کے مزے بھی لیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی زیر صدارت اجلاس. کورونا وائرس کے مقامی سطح پر پھیلاؤ میں اضافے پر تشویش کا اظہار. لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع کا فیصلہ. صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے صوبے میں 19 مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری. حکومت کا ٹرین آپریشن 10 مئی سے جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ. وزارت ریلوے نے ٹرین آپریشن بحالی کے لیے پاکستان ریلوے کو مراسلہ جاری کر دیا. وزیر اعظم کے ہاتھ میں منظوری کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن 24 ٹرینیں چلائی جائیں گی. کورونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے جان دینے والے ڈاکٹر فرقان کے انتقال کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی. انکوائری رپورٹ 24 گھنٹوں میں جمع کروانے کی ہدایات جاری. گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا مقصد ہرگز نہیں کہ کورونا پر قابو پا لیا گیا. پنجاب سمیت تمام صوبوں میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس طبقے اور جماعت سے ہے. بلا تفریق لوگوں کی مدد کرنی ہے. پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کے باعث مالی مشکلات کا شکار فنکاروں کی مالی معاونت کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 3000 فنکاروں کے لیے مالی امداد کے پیکج کی منظوری دے دی اور محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب نے مستحق فنکاروں کے لیے مالی امداد کا پیکج بھی تیار کر لیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور BRT کیس سے متعلق اعتراضات پر صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی گئی. شہر قائد میں 4 روزہ ہیٹ ویو کا آج پہلا روز ہے جبکہ پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بند ہیں تاہم جنوب مغربی کے بحالی شمال مغربی ہوائیں چلنے لگی ہیں. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان جبکہ دن بھر موسم گرم اور خشک رہے گا. صوبائی وزیر اطلاعات کہتے ہیں عمران خان نے اپنی جدوجہد سے ثابت کیا کہ عزم مصمم کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی. وزیر اعظم نے وقت کے فرعونوں اور نامساعد حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اپنے کارکنان اور پاکستانیوں کے حق میں باطل کی لڑائی کے لیے مناسب کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں اقتدار نون لیگ کی سوچ کا ہمیشہ محصور رہا ہے. ان کے دور میں نیب کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جبکہ ہمارے دور میں نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری. وزارت خزانہ نے تنخواہیں اور پینشنز عید سے 5 روز قبل جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کورونا کے باعث ملازمین کو مئی کی تنخواہیں اور پینشنز ایڈوانس میں جاری کیے جائیں گے. رمضان شوگر مل ریفرنس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ. عدالت نے حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا. نیب نے محکمہ خوراک سندھ میں گندم خوردبرد کے کیس میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کو کل بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا ہے. نثار پر وزیر خوراک سندھ کی حیثیت سے اربوں روپے کی گندم ادھار فلور ملز کو دینے کا الزام عائد ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق MDPSO غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے نیب کو لیگی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا. چیف جسٹس اطہر میرولہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی.
جنوبی ایشیا کی اعلیٰ سفیر ایلس ملز 22 مئی کو ریٹائر ہو جائیں گی. ان کی جگہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری تھامس ایل وسطی خطے کے امور دیکھیں گے. شائستہ بانو گیلانی نے مسابقتی کمیشن پاکستان کی قائم مقام چیئرپرسن کا چارج سنبھال لیا ہے. وفاقی کابینہ نے ان کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں حکومت کی لاک ڈاؤن ٹال پالیسی سے کرونا وائرس عام ہوا. لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں تو پھر جہاز، ٹرینیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کیوں بند کر رکھی ہیں؟ تاجروں کو مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں. ریلیف کے حکومتی اعلانات صرف اعلانات ہی ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کو 275 دن مکمل ہو گئے. مظلوم کشمیریوں کو علاج و معالجہ، تعلیم و تدریس، کاروبار اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا. بدین میں کئی روز سے پڑنے والی قیامت خیز گرمی کے بعد اچانک آنے والے مٹی کے طوفان نے معمولات زندگی درہم برہم کر دی. طوفان سے دیہی علاقوں میں درجنوں کچے مکانات کی چھتیں گر گئیں اور دیواریں بھی گر گئیں. شہری علاقوں میں بھی دکانوں کے شٹرز اور سائن بورڈز اڑ گئے. اور مصر میں ماہر اثاثے قدیمہ کی کھدائی کے دوران 3.5 سال پرانی لڑکی کی بقایات دریافت کر لی گئی. لڑکی کی بقایات قیمتی زیورات سے سجی ہوئی تھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کسی دلہن کی بقایات ہیں.